اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیٹس ٹاک میں آج کا ٹاپک یہ بھی بہت کوئی نئی تو کوئی بات آج کل ہوتی نہیں نا ایکچولی ٹھیک ہے، ہاں، لیکن پرانی باتوں میں کوئی نئی بات نکالی جا سکتی ہے۔ دیٹس واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ایکچولی۔ وہ ہے دی آرٹ آف میکنگ امپیکٹفل پریزنٹیشنس، اور جو بھی آپ گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے۔ پریزنٹیشن کو ہم جب بھی کہتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے اچھا ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوگی، ملٹی میڈیا لگا ہوگا اور سامنے اسکرین پہ چل رہی ہوں گی سلائیڈز، اور ایک بندہ کھڑا ہوگا اور باقی بیٹھ کے سن رہے ہوں گے اور پریزنٹیشن ہو رہی ہوگی۔ پریزنٹیشن صرف یہ نہیں ہے آبویسلی۔ پریزنٹیشن تو آپ جس سے بھی 2 منٹ بات کرتے ہیں، 1 منٹ بات کرتے ہیں، جیسے ایک ٹرم بڑی مشہور ہے نا، ایلیویٹر پچ، کہ جی آپ فرض کیجئے اتفاق آپ کو ہو گیا کہ آپ تو بڑے جونیئر امپلائی ہیں، لیکن آپ صبح آفس میں، پاکستان میں تو ظاہر ہے اتنی بڑی بلڈنگ بھی نہیں ہے نا، لیکن جہاں ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ ہے امریکہ ٹائپ میں، کہ جہاں پتہ چلے گا جی آپ کا 70th فلور پہ آپ کا آفس ہے، تو لفٹ کو پہنچنے میں ایک ٹائم تو لگتا ہے نا۔ تو وہاں پہ ایلیویٹر پچ بڑی مشہور ہے نا، کہ فرض کیجئے اتفاقاً یو اینڈ دی CEO دے ہیپن ٹو بی ان دا لفٹ ایٹ دی سیم ٹائم، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے بھی 70th فلور پہ جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، یا ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے بھی 2 فلور اوپر جانا ہو۔ تو ناؤ یو ہیو دوز فیو منٹس، 1 منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ، وٹ ایور، اس سے زیادہ تو لگتے بھی نہیں ہے نا۔ تو یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو سے سم تھنگ ٹو میک این امپیکٹ آن ہم۔ ہی ڈزنٹ نو یو ایون، اس لیے کہ دفتر میں 500 لوگ کام کرتے ہیں، تو CEO کو کیا پتہ، اور آپ ایک جونیئر کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ کی پوزیشن ہے، تو اس کو تو آپ کا نام بھی یاد نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں آپ کی ایلیویٹر پچ تیار ہونی چاہیے سارا وقت۔ اگر کسی وقت یہ واقعہ ہو جائے تو پھر آپ کیا کہیں گے، 1 منٹ میں کیا کہیں گے آپ کہ جس کا امپیکٹ بھی ہو۔ تو اصل تو بات یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ امپیکٹفل پریزنٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو کتنی پریزنٹیشن میں نے بھی دیکھی ہیں ساری عمر، آپ نے بھی بہت دیکھی ہیں، اور they just keep on dragging. The presenter is lost in his own presentation. ایک تو ہمارا ہر پریزنٹر اپنی پریزنٹیشن کا قیدی ہو جاتا ہے، ہاسٹیج ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس نے جو لفظ لکھے ہیں سارے کے سارے پڑھنے، چھوڑنا نہیں کوئی اس میں سے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے he loses or she loses contact with the audience completely. سو میں لمبی بات اس پہ جتنی مرضی کر لیں، لیکن ایز یوزول جو میں نے کہا کہ لیٹس ٹاک میں ہم بہت ہی بیسک اور ذرا تھوڑا آف دی بیٹن ٹریک ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو لہٰذا آف دی بیٹن ٹریک اگر ہم بات کریں تو یہ تو ساری باتیں سب کو پتہ ہیں کہ جی آپ کی چوائس آف ورڈز بڑی زبردست ہونی چاہیے، آپ کی ٹون بڑی اچھی ہونی چاہیے، آپ کے جسچرز بڑے ریلیونٹ ہونے چاہیے، آپ کو آڈینس کے ساتھ مستقل ان کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ وہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے بھائی صاحب، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں جب اسٹیج پہ جا کے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے تو انگزائٹی کی وجہ سے میرا تو حلق خشک ہو جاتا ہے، اور میری ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں، اور میری آواز بھی مجھے لگتا ہے شاید نہیں نکلے گی۔ What do I do then؟ ٹھیک ہے نا، وہ امپیکٹفل پریزنٹیشن تو کہیں کی ہوں گی نا، جو ہوں گی جب بنے گی وہ تو بعد میں بنے گی۔ سو پہلی چھوٹی سی بات یہی ہے بیسیکلی کہ 2 چیزیں اس میں جو ریکمینڈڈ ہیں اور جو بالکل پریکٹیکل ہیں وہ ہیں، ایک تو یہی ہے کہ تھوڑا سا پاز کیجئے، جاتے ہی بولنے کی کوشش مت کیجئے، ٹیک اے لٹل ٹائم، آپ کھڑے ہو جائیں، 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ لگا لیجئے، ٹھیک ہے۔ اٹ مے سیم لائک ایجز ٹو یو بٹ اٹ از اسٹل 15 سیکنڈ، یو نو۔ آپ اس میں یوں ذرا گردن گھما کے ذرا آڈینس پہ غور کیجئے، ذرا دیکھیے، ڈیکور کو دیکھ لیجئے، اچھا لائٹنگ کو دیکھ لیجئے، بٹ ٹیک یور ٹائم اے لٹل بٹ، اس میں آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جب آپ بولنا شروع کریں تو آپ کی نارمل پیس جو بھی ہے، تھوڑا سا ذرا کم رفتار سے گفتگو شروع کیجیے۔ بعد میں بے شک آپ اپنی نارمل پیس پہ آ جائیے گا، لیکن ٹو بگن ود تھوڑا سا ذرا اپنی رفتار کو دھیما رکھیے، اس میں آپ کو
وہ ٹائم مل جائے گا جس میں آپ مزید کام ڈاؤن بھی ہو جائیں گے اور جس میں ورڈز آپ کی کمانڈ پہ آ جائیں گے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ پیسنگ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو کرنا چاہیے. لیکن آج ہم ذرا ایک اور بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے ایلیویٹر پچ کے بارے میں کہ اگر آپ کو کوئی بات کہنی پڑے، آپ نے کبھی تیاری اس سینس میں کی ہے کہ کوئی بھی بات کو مختصر سے مختصر طریقے سے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بس یہی ایک پوائنٹ ہے جو میں آج ریز کرنا چاہتا ہوں. ہم نارملی جتنی بھی کامنٹس اپنے بناتے ہیں، تیاری بھی جب کرتے ہیں، ریہرسلز کرتے ہیں پریزنٹیشنز کی، ہم باتوں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا نا، ایک تو اکثر پریزنٹرز اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ جو لکھا ہے اس میں سے ہر ورڈ، ہر بات ضرور بتانی ہے، پڑھ کے سنانی ہے، پھر شاید اس کو ایکسپلین بھی کرنا ہے. تو وہ جو ایک ایون 10 سلائیڈز کی پریزنٹیشن ہے، اٹ بیکمز اے اے کروئلٹی، بڑی وہ ایک طرح سے ٹارچر ہو جاتا ہے وہ. تو وہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سے میں جو چیز کہنے جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ صرف ایک ہے کہ ہر مرتبہ، اور یہ کانسٹنٹلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی بات آپ کہنا چاہتے ہیں، جس سیٹنگ میں بھی کہنا چاہتے ہیں، اس کو مختصر طریقے سے کیسے کہہ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس، یعنی آپ خود ہی اپنی ٹائمنگ مقرر کر سکتے ہیں نا. فرض کیجئے آپ اپنے باس کے پاس جانا چاہتے ہیں، کوئی ایک تو ہے نا روٹین میں آپ گئے، آپ نے بتا دیا جی یہ ہو گیا، فلاں آپ نے یہ کہا تھا، یہ ہو گیا. ایون ان دیٹ اگر آپ تھوڑا سا سوچ کے جائیں کہ ہاں یہ باتیں میں نے کرنی ہیں اور اس کو میں کس طرح مختصر کر سکتا ہوں، تو آپ کا امپیکٹ آٹومیٹیکلی بڑھ جائے گا. اگر آپ پریزنٹیشن کی سیٹنگ میں ہیں، فارمل پریزنٹیشن کی سیٹنگ میں ہیں، تو بھی اگر آپ یہ پریکٹس کریں کہ بات کو آپ مختصر کیسے کر سکتے ہیں. یعنی جتنے لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ 1.5 گھنٹے کی تقریر کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، نہیں ہوتا. وہ بیسکلی شاید 1.5 منٹ کی تقریر کا امپیکٹ اس سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے. چلیں یہ ایگزیجریشن ہے تو 15 منٹ لگا لیجئے آپ 1.5 گھنٹے کی بجائے، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. لمبی لمبی گفتگو، مائک پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، جان نہیں چھوڑیں گے، فلاں نہیں کریں گے، اور ان کا خیال ہے کہ اب چونکہ میں سوار ہوں مائک پہ تو میں لوگوں کے ذہنوں پہ بھی سوار ہوں. یس، لوگوں کے ذہنوں پہ آپ سوار نہیں ہیں، آپ لوگوں کے اعصاب پہ سوار ہیں. یو آر آن دیئر نروز ایکچولی. سو ایک ہی نقطہ ہے کہ کانسٹنٹلی یہ سوچنے کی اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ بات کو مختصر کیسے کر سکتے ہیں، لمبا نہیں. کہ جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پوائنٹس اس میں کور ہو جائیں. میں ایک سٹوری آپ کو چھوٹی سی سناؤں تو بات سمجھ آ جائے گی. ایک غریب لکڑہارا مچھیرا تھا. ظاہر ہے وہ مچھلیاں پکڑتا تھا، ہر روز 2-4 مچھلیاں مل جاتی تھیں، کچھ کرا لیتا تھا. تو وہ ایک دن اس نے جال ڈالا تو اس میں سے ایک پری نکل آئی. ٹھیک ہے، اب سٹوری ہے، ظاہر پریاں تو سٹوریوں میں ہی ہوتی ہیں نا. تو اس نے خیر اس کو جال سے اس نے آزاد کر دیا. تو اس نے اسے انعام کے طور پہ اس نے کہا کہ میں تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں. اب مچھیرا غریب تھا تو اس نے کہا ایک تو غربت بڑی ہے، کچھ 4 پیسے ہونے چاہیے. ایک خواہش یہ تھی اس کے دل میں. اس کی والدہ کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں ایج کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے. اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ جب تک زندہ ہیں تو دیکھ تو سکیں کم از کم. ابھی اس کی اولاد نہیں تھی، شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا تھا، تو اس کی یہ بھی بڑی خواہش تھی کہ کوئی اولاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس نے سوچ کے اس نے پھر خواہش اپنی فارمولیٹ کی، اس نے ایلیویٹر پچ بنائی اس نے، اور اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری ماں اپنے پوتے کو دولت میں کھیلتا ہوا دیکھے. بیوٹیفل، پرفیکٹ پچ ہے نا، کہ اس نے تینوں خواہشات اکٹھی کر کے ایک بات میں پوری کر دیں. دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. کہ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان یور پروفیشنل لائف اینڈ ان یور پرسنل لائف، یہ سوچنا شروع کر دیجئے کہ بات کو مختصر کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. اور جتنا آپ مختصر کرتے چلے جائیں گے آپ کا امپیکٹ اتنا بڑھتا چلا جائے گا. بس ایک ہی بات ہے، لمبی بات نہیں ہے. لمبی شاید ہو گئی ہے تھوڑی سی، معذرت اس کے لیے، لیکن وہ میں صرف ایمفیسائز کرنے کے لیے 2-3 دفعہ بات کو دہراتا ہوں کہ کرنا یہی ہے کہ کانسٹنٹلی یہ سوچنا ہے اور کرنا ہے
کہ بات کو مختصر 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 کیسے کرنا ہے کہ بات پوری رہے. مختصر کرنے کا مطلب نہیں ہے، ہم جب اسکول میں تھے نا تو پریسی رائٹنگ ہوا کرتی تھی، یعنی وہ ہمیشہ ہوتی تھی کم وقت وہ. تو وہ کسی نے کہا، ہمارے دوست نے، کلاس فیلو نے، بڑا آسان ہے، پریسی لکھنی ہے، 2 لائنیں چھوڑی جاؤ، ایک لائن کاپی کیے جاؤ تو 1 سائڈ رہ جائے گی نا. یعنی وہ اگر وہ 12 لائنیں ہیں تو 12 کی بجائے جناب وہ 3 لائنوں میں پریسی ہو جائے گی اس کی. تو اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. بات پوری ہوگی لیکن کہیں ایسے جائے گی کہ اس مختصر ہو جائے گی. تو آپ یہ کر کے دیکھیے، جیسے جیسے آپ اس کو پریکٹس کریں گے اور اس میں ماہر ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کی بات کا امپیکٹ بڑھتا چلا جائے گا. ایک وقت میں میں نے بہت پریزنٹیشنز کی ہیں، یعنی روٹین میں بہت کی تھیں، اس کے علاوہ بھی چلتی رہتی ہیں. تو آئی یوز ٹو پریکٹس دیٹ ایکچولی، کہ فرام ون پریزنٹیشن ٹو دی ادر آئی ووڈ چینج مائی کامنٹری اینڈ آئی ووڈ ڈو اے لٹل تھنگ ہیئر اینڈ لٹل تھنگ دیئر، کہ یہ فقرہ کاٹ دیں، اس کی بجائے یہ ورڈ چینج کر کے یہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا. اینڈ آئی یوز ٹو سی کہ اس کا امپیکٹ کیا بنتا ہے. تو وہ ریفائن ہوتی چلی جاتی تھی. تو یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کو جتنا مختصر کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیے، آپ کا امپیکٹ بڑھتا چلا جائے گا. بس یہ وہ نقطہ ہے، کرکس ہے ساری بات کا، جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. باقی امپیکٹ فل پریزنٹیشن، ڈلیوریز، فلاں، یہ وہ سب باتیں بہت اچھی ہیں، میں انہیں ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن میں آپ سے تو پریکٹیکل بات کر رہا ہوں نا. اور کوئی بھی ایک ایسی چیز جو آپ ہر وقت کر سکیں اور جو آپ ایزیلی کر سکیں، تو یہ ہے وہ بات. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.